الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة محترم حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، تحمید اور تمجید کے جتنے بھی کلمات ہیں سب اللہ رب العزت کے ذات اقدس کے لائق اور سزاوار ہیں۔ اللہ کی جو نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کو یاد کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان نعمتوں کے مقابل میں ہمیں اللہ کی جو تعریف اور توصیف کرنی چاہیے ہم وہ کر نہیں پائیں گے۔ ہم جیسے عاجز اور لاچار بندے، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے انعامات کے بدلے میں اللہ کی تعریف کر سکیں۔ یہ زبانیں خشک پڑ جائیں گی، قلم سوکھ جائیں گے، گویائی سلب ہو جائے گی، اللہ کی تعریف اور توصیف کے کلمات میرے بھائیوں پورے نہیں ہو سکتے۔ کہ آپ میں سے ہر شخص اپنی ذات کو لے لے اور اپنی ذات کے اندر غور کرے کہ اللہ نے اسے کن کن چیزوں سے نوازا ہے، کتنی چیزوں سے اللہ نے نوازا ہے، اور ان نوازشوں میں سے ایک سب سے بڑی عطا اور سب سے بڑا انعام اللہ رب العزت کا یہ ہے آج کے دن کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی، اللہ نے اس مجمع میں بیٹھے ہر شخص کو یہ توفیق دی کہ آج وہ اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی باتیں سن رہا ہے، اللہ کی باتیں کر رہا ہے۔ کتنے ایسے بندے ہیں جو اس وقت سڑکوں پہ گھوم رہے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا انتخاب ہے نا، اللہ نے آپ کو چنا، اللہ نے آپ پر انعام کیا۔ یہ اس انعام کی، صرف اس انعام کی اگر تعریف آپ کرنا چاہیں، اس انعام کے مقابلے میں اللہ کی تعریف کرنا چاہیں تو اس انعام کے بدلے میں اللہ رب العزت نے جو چیزیں رکھی ہیں ان چیزوں کا تصور کریں اور اللہ کی تعریف کرنا چاہیں تو ہم اس کی تعریف کا محقوق کر نہیں سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ انہی اللہ کی عطا کردہ انعامات میں سے ایک بڑا انعام آج جو ہمیں اللہ نے دیا ہے وہ ہمیں یہ سعادت بخشی ہم تمام لوگوں کو کہ ہم اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر کو
تعمیر کرنے کے لیے، اللہ کا ایک گھر بنانے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ایک ایسی مسجد تعمیر کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، کہ ہم آج جمع ہوں، اور وہ ساعت سعید آج آ پہنچی، برسوں کی دعائیں اور اللہ نے قبول کی، اور آج ہم انشاءاللہ جمعہ کی اس نماز کے بعد اللہ کے اس گھر کی تعمیر کریں گے۔ اللہ کے اس گھر کی تعمیر میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کیجئے، من بنا للہ بیتن من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس شخص نے اللہ کے لیے کسی مسجد کی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ اس تعمیر کے عوض جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ یہ تعمیر کے لیے جن لوگوں نے جو کوششیں کی ہیں، ایک اینٹ کے برابر بھی کوشش کی ہے، اگر یہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ مولانا روم اسلامی تاریخ کے ایک بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں، ان کا ایک بڑا مشہور فارسی کا ایک شعر کہتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید، کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز نہیں تلاش کرتی ہے، اللہ کی رحمت تو بس بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اللہ کو کون سا کام آپ کا پسند آ گیا اس مسجد کی تعمیر میں، آپ نے اگر بیٹھ کر صرف ایک دعا کر دی ہوگی، یہ اللہ یہ ٹن کا چھپرا ہے، اسے کب تو ایک اچھی مسجد میں تبدیل کر دے، یہ دعا اللہ کو پسند آ گئی۔ اللہ نے اپنے حبیب کے اس قول کے مصداق من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ کے زمرے میں آپ کو شامل کر کے آپ کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں۔ کوئی بعید نہیں اللہ کی ذات کریم سے میرے بھائیوں، اس لیے میں کہتا ہوں اور بار بار یہ کہتا ہوں، اور جب بھی اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں جمعہ کے اس منبر پہ کھڑے ہونے کی، میں کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، سب سے بڑی عبادت، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جائے، اللہ کی وحدانیت کو عام کیا جائے، اللہ کی وحدانیت کا چرچا کیا جائے۔ اپنی زبانوں کو ہم ہمیشہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلمات سے مرطوب رکھیں میرے بھائیو، ہماری زبانیں ہمیشہ ہم وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، یہ ورد کرتے رہیں۔ ہمیں سے کتنے لوگوں کو، کتنے ایسے خوش نصیب ہیں میرے بھائیو، کتنے ہم میں سے ایسے خوش نصیب ہیں جن کا میرا مشاہدہ ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ آ رہے تھے، لفٹ سے اتر رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک صاحب کھڑے تھے ہمارے درمیان، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ اللہ کی توفیق، اللہ یہ اسلامی معاشرہ، اسلامی سوسائٹی اور اسلامی طرز زندگی کا ایک نمونہ ہے کہ آدمی جب سیڑھیوں پہ اوپر چڑھتا رہے تو اللہ اکبر کہے، اور جب اوپر سے نیچے اترتا رہے تو سبحان اللہ کہے۔ اسلام ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے کو کور کیا ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہمہ وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں میرے بھائیوں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اگر صرف 45 منٹ تک کھڑا یہی کہتا رہا ہوں کہ اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں میرے بھائیوں، یہ ایک چیز اگر سیکھ لی ہم نے اس پورے 45 منٹ میں تو زندگی کا نچوڑ ہمیں مل جائے گا، آخرت کی کامیابی انشاءاللہ اللہ یقینی بنائیں گے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے اسے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں میرے بھائیوں، اور خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَقُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کہ روئے زمین پر پائے جانے والے سارے سمندروں کو اگر سیاہی بنا کر اس سے اللہ کی تعریف اور توصیف اس کا ذکر لکھا جائے میرے بھائیوں تو یہ سمندر خشک پڑ جائیں گے، اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہوگی میرے بھائیوں، اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے عزیز بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو۔ یہ ہمارے لیے زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں جہاں کامیابی کا ضامن ہے، وہی انشاءاللہ آخرت میں ہماری کامیابی کا یہ ضامن بنے گا انشاءاللہ میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور اس کے ذکر حمید کے بعد میرے بھائیوں
میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی آج مسجد کی تعمیر کے مناسبت سے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ مسجدوں کی تعمیر کا کام، مسجدوں کو آباد رکھنے کا کام کون لوگ کرتے ہیں؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں نے بدقسمتی سے، میں ذرا کھل کر بات کروں، یہ سمجھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کرنے کا مطلب جو ہے وہ ایمان لانا ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ بنیادی شرط ہے میرے بھائیوں، لیکن لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں، جب تک ان تقاضوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، زبان سے در کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے۔ میں اگر اسلامی معاشرے پر اگر ہم نظر ڈالیں، یہ وہ معاشرہ، میں صرف بلڈانہ کی بات نہ کروں، میں مہاراشٹر کی بات نہ کروں، میں ہندوستان کی بات نہ کروں، عالم اسلام میں بسنے والے سارے مسلمانوں کا اگر ایک سرسری جائزہ لیا جائے میرے بھائیوں، تو او قوم جسے اللہ رب العزت نے رفعت عطا کی تھی، جسے اللہ رب العزت نے بلندی عطا کی تھی، محض اسی کلمے کی بنا پر کہ جو شخص لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا جہان کی رفتیں عطا فرمائیں گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین کا یہ وعدہ قرآن مجید میں آج بھی موجود ہے میرے بھائیوں۔ ہم مسلمانوں کی جو صورتحال اس وقت ہے، اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم تجزیہ کرتے ہیں میرے بھائیوں، تو لگتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو ہم سب کہتے ہیں، مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، اور رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، زکاتیں بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ وعدہ جو انتم الاعلون کی صورت میں قرآن مجید میں موجود ہے، وہ وعدہ ہمیں ظاہری طور پر اس دنیا کے اندر نظر نہیں آتا میرے بھائیوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا ہم بہت گہرائی سے جائزہ لیں۔ ہماری نمازیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، ایمان لانے کے بعد اولین چیز جو مسلمانوں کے اوپر فرض ہوتی ہے وہ نمازیں ہوتی ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ مسجدیں ہماری نمازیوں سے بھری رہتی ہیں۔ لیکن ذرا نمازوں کا جائزہ لے لیں ہم۔ یہ نمازیں دیکھیے عبادتوں کا ایک اصول ہے، یہ اصول آج آپ تمام حضرات سے میں دستبستہ عرض کر رہا ہوں کہ اس اصول کو یاد کر لیں، اس اصول کو اپنے دامن سے باندھ لیں۔ عبادتوں کا اثر اگر انسانی زندگی پہ نہیں پڑتا ہے تو وہ عبادت نہیں، وہ عادت ہے، وہ عبادت نہیں، وہ عادت ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور غیبت کر رہے ہیں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دنیا جہان کی خرابیوں میں ملوث ہیں، تو یقین مانیے یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش اور منکر کام سے روکتی ہے، نماز فحش اور منکر کام سے روکتی ہے۔ ہمارا نمازی نماز بھی پڑھتا ہے، بیڑی بھی پیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، رشتہ داریوں کو کاٹتا بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور بازاروں میں وہ سارے جو غلط اور ناجائز کام ہو رہے ہیں وہ سارے کام بھی کرتا ہے، اور پنج وقتہ نمازی بھی ہے میرے بھائیوں۔ یہ کون سی نماز پڑھی جا رہی ہے؟ یہ کون سی ایسے نمازیوں کو ہم نے دیکھا ہے میرے بھائیوں، نماز پڑھ رہے ہیں اپنے سگے بھائی سے بات نہیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اپنے سگے بھائی سے بات نہیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے اترے نہیں، ممبر سے اتر کے مسجدوں میں بیٹھ کر لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی اس ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر لوگ جھوٹ بھی بولنے لگے ہیں میرے بھائیوں۔
نماز کی عادی بھی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز، قرآن مجید کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نماز فحش اور منکر کام سے روکتی ہے۔ مسجد کی آبادی سے، مسجد کو بنانے سے پہلے، یہ مسجد جو ہم ابھی سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، میں بلڈانا کے تمام ذمہ داران کو یہ مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اپنے بلڈانا کے علاوہ سارے تمام ان سارے حضرات کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں جن کے کانوں سے میری یہ آواز ٹکرا رہی ہے، جو میری اس آواز کو سن رہے ہیں میرے بھائیوں، کہ ان مسجدوں کی تعمیر سے کہیں پہلے ہمارے اوپر لازم آتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کی مسجدیں جو زنجال آلود ہو چکی ہیں، ہمارے دلوں کی مسجدیں جو بوسیدہ ہو چکے ہیں، ایمان کی وہ طاقت جس میں زنگ لگ چکا ہے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ظاہری مسجدیں اگرچہ کی بوسیدہ رہیں لیکن ہمارے دلوں میں بسنے والی وہ مسجد جسے ہم ایمان کا نام دیتے ہیں وہ سب سے زیادہ مضبوط ہو۔ یہ وقت آ چکا ہے میرے بھائیوں، اللہ نے یہ جو انعام ہمیں عطا کیا ہے، آج ہم جو مسجد کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ عہد کریں میرے بھائیوں، اس جگہ جا کے پھاوڑا مارنے سے پیشتر، اس جگہ جا کے سنگ بنیاد رکھنے سے پیشتر یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہمارے دلوں کی مسجدیں جو زنگ آلود ہو چکی ہیں، ہمارے دلوں کی مسجدیں جو بوسیدہ ہو چکے ہیں، ان مسجدوں کو پہلے ہم منہدم کر کے ایک نئی مسجد تعمیر کریں گے۔ ایمان کا ایک ایسا جذبہ اپنے دلوں کے اندر لے کے آئیں گے جو جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہ وہ جذبہ ہمارے اندر جب پیدا ہوگا تو یہاں سے ہماری نمو شروع ہوگی، یہاں سے ہمارا ارتقاء شروع ہوگا، یہاں سے ہمارے حالات کے اندر تبدیلی شروع ہوگی، یہاں سے ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی شروع ہوگی، اور ایک ایسا بدلاؤ آئے گا کہ دنیا انگشت بدندہ رہ جائے گی میرے بھائیوں۔ کہ یہی وہ مسلمان تھے جو کل تک سڑکوں پر گھومتے پھرتے نظر آتے تھے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور وہ حیثیت آج آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہے۔ ذرا دیکھ لیجیے اپنے ارد گرد کا ماحول۔ میں سیاسی بات یہاں سے کر نہیں سکتا، نہ کہنا چاہتا ہوں کہ گند پھیلانے سے فائدہ کیا ہے، لیکن ہر ایک کا فرض ہے اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو ذرا مسلمانوں کے حالات پہ نظر ڈالے کہ مسلمان کن حالات سے گزر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اس کا اگر کوئی سبب ہے تو کوئی حکومت سبب نہیں بن سکتی، معاشرہ اور حالات سبب نہیں بن سکتے میرے بھائیوں۔ ہم نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ رب العزت نے جو منہج ہمیں دیا تھا، اللہ رب العزت نے جو ضابطۂ حیات ہمیں دیا تھا، یہ ضابطۂ حیات اور یہ منہج پر عمل کرنے والے یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، احادیث رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ذلیل و خوار ہو میرے بھائیو، ممکن نہیں ہے۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ میرے بھائیو، مسجد بنانے سے پیشتر آئیے ہم یہ عہد کریں کہ پہلے اپنے دلوں کے اندر کے اس ایمان کو ہم زندہ کریں گے، اس ایمان کو ہم تازہ کریں گے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے وقت یہ خیال کریں گے میرے بھائیو، کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، دن میں 5 دفعہ کھڑے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اور پھر 5 منٹ کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جب مسجد کے باہر جاتے ہیں تو اللہ کے سارے احکامات کو، اس کی بتائی ہوئی ساری شریعت کو، اس کے بتائے ہوئے سارے اصول و ضابطوں سے ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے کیا میرے بھائیوں؟ ممکن ہو سکتا ہے کیا؟ اگر کوئی شخص جسے یہ احساس ہو کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اذان ہونے والی ہے اور مجھے اللہ کے حضور جا کے کھڑا ہونا ہے، کیا کوئی غلطی کر سکتا ہے میرے بھائیوں؟ کوئی غلطی کر سکتا ہے میرے بھائیوں؟ یہ احساس ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ نماز ایک عادت کی طرح بن گئی ہے، آتے ہیں اور مطلب ایسی عادت بن گئی ہے کہ اگر نہیں پڑھتے تو احساس ہوتا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ یہ جیسے صبح اٹھ کے چائے پینے کی عادت ہے، چائے نہیں ملی آدمی پریشان ہے، ویسے ہی نماز کی عادت بن جاتی ہے، نماز نہیں پڑھا اور وہ پریشان سا ہے۔ لیکن نماز کو اگر چیک کرنا ہے، اگر نماز واقعی نماز ہے، سن لیجئے، اگر واقعی نماز ہے تو یہ نماز آپ کی زندگیوں کے اندر انقلاب لائے گی۔ یہ نماز آپ کو ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے کھڑی کر دے گی کہ میرے رب کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش اور منکر کام سے روکتی ہے میرے بھائیو۔ نمازوں کا نماز کی طرف، مسجد بنانے سے پیشتر نماز پڑھنے کا ڈھنگ سیکھ لیجئے، مسجد بنانے سے پیشتر اپنے ایمان کا جائزہ لے لیجئے میرے بھائیو۔ یہ ایمان اگر ہے تو آپ کی نمازیں صحیح ہیں،
یہ ایمان اگر ہے تو آپ کے اخلاقیات صحیح ہیں، یہ ایمان اگر ہے تو آپ کے روزمرہ کے حالات صحیح ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے میں اس وقت یہ آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا میرے بھائیوں، یہ گزارش کروں گا کہ مسجدیں بنانا بہت آسان ہے، مسجدیں بنانا بہت آسان ہے میرے بھائیوں۔ بہت دن نہیں ہوا یہاں کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے بزرگ کھڑے ہوئے، کوشش کی، لوگوں سے چندہ مانگا، کچھ نوجوان کھڑے ہوئے بلڈانہ کے، وہ غیور نوجوان، اور اتنی بڑی زمین خرید لی۔ ہمارے ڈاکٹر سعید صاحب فیضی حفظہ اللہ موجود ہیں، ایک بڑی رقم ان کی اس زمین پر لگی ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے اس زمین کی خریداری میں دامیں درمیں قدمیں سخنے جس طریقے سے مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک جذبات کو قبول فرمائے اور ان کے لیے اپنے حبیب کے قول کے مصداق جنت میں ان کے لیے گھر بنائے، اور اس عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں اسلام کو مکمل طور پر نافذ کر دے میرے اللہ۔ میرے بھائیوں، مسجد کا بنانا اور مسجد کا آباد کرنا، میں نے ابھی ایمان کی بات کی، اور ایمان کے سلسلے میں جب گفتگو ہم کرتے ہیں تو میرے بھائیوں، ایمان ایک ایسا موضوع ہے کہ آدمی گھنٹوں بولے لیکن وہ موضوع ختم نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ ہم اگر ایمان کا جائزہ لینے کی بات کریں تو ہم لوگ اس وقت مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور مسجد کی تعمیر کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 ایسے خوش نصیب افراد ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اس دن جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 افراد میں سے ایک خوش قسمت شخص وہ ہے، کہا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک ایسا شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ظہر پڑھ کے نکلا اور گھڑی دیکھ رہا ہے کہ ابھی عصر کا وقت ہو جائے گا، عصر کی نماز پڑھی نہیں کہ مغرب کی فکر ستا رہی ہے کہ ابھی مغرب ہونے والی ہے۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے گھروں میں ہر اس چھوٹا سا بچہ جب اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، وہاں سے لے کر آخر تک، عمر کی آخری سانسوں تک نماز کا فریضہ ثابت نہیں ہوتا میرے بھائی۔ نماز کا فریضہ مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نمازیوں کا ایک معاشرہ بنائیں، نمازیوں کا ایک معاشرہ بنائیں۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ۔ جانتے ہیں یوم لا ظل الا ظلہ کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کا دن، قیامت کا دن میرے بھائیوں، سورج کی تپش 45 ڈگری سے اوپر جاتی ہے تو آدمی سڑکوں پہ چل نہیں پاتا ہے، اور 48 ہو گئی، 49 ہو گئی تو گھر سے باہر نہیں نکلتا ہے۔ یہ سورج کرۂ ارض سے، اس زمین سے تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ 15 کروڑ 14.85 14.85 کروڑ کلومیٹر، تب یہ گرمی کا عالم ہے۔ قیامت کے دن یہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، قیامت کے دن یہ سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ سنا آپ نے؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے رب کریم کے عرش کے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ اس دن کو یاد کیجئے جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ
منہم یومئذ شأن یغنی۔ میرے بھائیو، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، بہن بھائی کی نہیں ہوگی، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ اس دن اگر کسی خوش نصیب کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے تو وہ ایک شخص ہوگا، 7 افراد میں سے وہ ایک خوش نصیب شخص ہوگا جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، مسجد سے لگا۔ میرے بھائیوں، اگر 48 ڈگری برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اس دن کو ذرا تصور کرو، اس دن کو ذرا تصور کرو میرے بھائیوں، اور اس دن کی کامیابی، فلاح اور بہبودی کے لیے میرے بھائیوں آج تیاری کرنا پڑے گا۔ یہ RCC کی مسجد کسی کام آئے گی نہیں اگر یہ آباد نہیں ہوئی، اور یہ آباد بھی ہوئی اور ایسے نمازیوں سے آباد ہوئی جن کی نمازیں ان کی زندگیوں پہ اثر نہیں کر رہی ہے، تو بہت ساری نمازیں ایسی ہوگی، سن لیجئے، بہت ساری نمازیں ایسی ہوگی جو قیامت کے دن نماز پڑھنے والوں کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ ہمیں ایسی نمازوں سے محفوظ رکھے، ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے جو نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، جن نمازوں کا اثر ہماری زندگیوں میں پڑے جب کھڑے ہو اللہ کے حضور، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ کیفیت پیدا ہو کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو تو یہ احساس ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ جب یہ پڑھیں تو سورہ فاتحہ کے معنی و مفہوم ہمیں معلوم ہو کہ ہم اپنے رب سے مخاطب ہیں، ہم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعائیں ہم 5 وقتہ نمازوں میں کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے سوچا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کے تقاضے کیا ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے اور ایسے دوستوں کے جھرمٹ میں پہنچ گئے جو آپ کو ہمیشہ سیدھے راستے سے روکتے ہیں، کیا آپ کو صراط مستقیم مل جائے گا میرے بھائیوں؟ کیا صراط مستقیم یہ مذاق نہیں ہے کہ ہم اللہ سے صراط مستقیم مانگ رہے ہیں اور صراط مستقیم کے حصول کے لیے ہم کوشاں نہیں ہیں؟ ہمارا فرینڈ سرکل، ہمارے دوستوں کا حلقہ، سب سے اگر یہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمارا اولین فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے فرینڈ سرکل پہ دیکھیں، اپنے دوستوں کے حلقے پہ دیکھیں کہ یہ ہمارا دوستوں کا جو حلقہ ہے یہ کیسا ہے، کیونکہ ابھی میں مسجد سے نکلوں گا تو اسی حلقے میں جا کے بیٹھوں گا، کہیں وہ ایسا حلقہ ہو جو اذان ہونے کے بعد میں اٹھنے لگوں تو کہے ارے یار بیٹھ بھی 15 منٹ باقی ہے، ارے کہاں جا رہا ہے، چلنا یار، عشاء ہو رہی ہے۔ اگر اس حلقے میں آپ بیٹھ رہے ہیں اور موقع ملے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو کیا اس دعا میں کوئی اثر رہے گا میرے بھائیوں؟ اس دعا میں کوئی اثر؟ ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہیں؟ ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہیں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مؤذن اذان دے، ہم مسجد میں آئیں، اٹھک بیٹھک کریں اور چلے جائیں، اور ہم اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی۔ نہیں میرے بھائیوں، اس دھوکے میں نہیں رہیے۔ ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آ کے نماز پڑھ کے جانے لگے، آپ نے کہا ارجع فصل فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو اس لیے تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ نماز کی ادائیگی اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں، نماز بندے اور اللہ کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے۔ بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہو ذرا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا ذرا تصور کیجئے کہ آپ اپنے خالق اور اپنے مالک کے سامنے ذرا تصور تو کیجئے۔ آپ آ کے کھڑے اللہ اکبر کہہ کے جو کھڑے ہوتے ہیں، آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں میرے بھائیوں؟ ذرا اس تصور کو پیدا تو کیجئے۔ ایک عام سا منسٹر تو جانے دیجئے، کوئی کارپوریٹر آ جاتا ہے تو آدمی اپنا کرتا پاجامہ صحیح کرنے لگتا ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے حضور ہم کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ ہمارا اس ناک میں جاتا ہے، ایک ہاتھ یہاں کھجاتا ہے، کبھی بال کھجا رہے، کیا کر رہے ہیں ہم؟ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔
اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ کہاں ہم کھڑے ہیں میرے بھائیوں، کہاں ہم کھڑے ہیں، کس معاشرے میں ہم سانسیں لے رہے ہیں اور ہم کیوں ایسے بنے ہیں؟ اس کا میرے نظر میں سب سے بنیادی سبب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم مسلمانوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن مجید جو اس دین کو سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ضابطۂ حیات کی شکل میں ہمیں دیا تھا، آج میں اگر پوچھ لوں، اور میں پوچھتا ہوں مجموع سے، میں پوچھتا ہوں، جمعہ کا دن ہے، مجمع جواب نہیں دیکھا، میں یہ بھی جانتا ہوں، لیکن کم از کم اپنے دل کے اندر احساس تو کرے گا۔ میرے سوال کا جواب اپنے من میں دے لیجئے، آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ آج جمعہ کے دن کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ اور پھر کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا ہے؟ میرے بھائیوں، مجھے معلوم ہے کہ کتنے لوگ اپنے دلوں میں جھانک کر شرمندہ ہو رہے ہیں، کیونکہ عام مجلسوں میں جب میں نیچے بیٹھ کر گفتگو کرتا ہوں تو میں ہاتھ اٹھواتا ہوں، بڑے بڑے مجموع میں سے 14 15 10 20 لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں، باقی پورا مجمع خاموش رہتا ہے۔ دین آپ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو دیندار بنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو مسلمان ارے بھائی مسلمان کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اسلام اور مسلمانوں کے جو تقاضے ہیں، جو ضابطے ہیں، ان ضابطوں کو تو پڑھیے، تب تو دین کی روح ہمارے اندر آئے گی، تب تو دین کی روح ہمارے اندر آئے گی۔ یہ روح جب تک نہیں آئے گی میرے بھائیوں، مسلمان اللہ نہ کرے مسلمان اسی طریقے سے ذلیل ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قوم کی ذلت کو روک دے، اللہ تعالیٰ قوم جس طریقے سے بے یار و مددگار پڑی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس قوم کو سمجھ عطا کرے، اس قوم کو دین سے جوڑ دے، اس قوم کو کتاب کریم رب کریم اپنی کتاب سے جوڑ دے۔ میرے مالک میرے اللہ، تو میری اس قوم کو، اس امت کو اپنی کتاب سے جوڑ دے، اپنی کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، یہ کتاب کو سمجھے بغیر، اس کتاب سے جڑے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہو پاتا، ہم اپنے دین کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اور میں مسئلہ بتا دوں میرے بھائیوں، مسئلہ سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور، میرے بھائیوں اللہ کے حضور شکایت کریں گے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا۔ مہجور کس کو کہتے ہیں میں بتاؤں؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سنیے گا میرے بھائیوں، ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو شخص 3 دن تک مسلسل قرآن کا پڑھنا چھوڑ دے، اس کا اطلاق مہجور پر ہوتا ہے، مہجور کا اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچ لیجئے کن کن لوگوں کی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے رب سے کریں گے۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت نے اللہ کے انعامات میں سے، جہاں اللہ کے بے شمار انعامات ہیں، اور انہی انعامات کا ذکر کرتے ہوئے میں نے کہا کہ اللہ نے جمعہ کی اس مبارک مجلس میں ہمیں یہاں بیٹھ کر اللہ کے دین کی باتیں کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کے انہی انعامات میں سے ایک بڑا انعام جمعہ کا یہ مبارک دن ہے میرے بھائیو۔ یہ اتنا ایڈوانس سسٹم ہے جو اس دنیا میں آج بھی بڑی سے بڑی ترقی یافتہ قومیں، ترقی یافتہ ادارے اپنے یہاں اپنے سے وابستہ لوگوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ جمع کرتے ہیں، اور دنیا کے بدلتے ہوئے ماحول پر گفتگو کر کے انہیں اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔ اسلام واحد دین ہے جو ہر ہفتے اپنے متبعین کو جمع کرتا ہے کہ وہ اپ ڈیٹ ہوں اپنے حالات سے، وہ اپنے آپ کو اس دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں نے جمعہ کے اس خطبے کو عام رسم سمجھ کر، اور اب تو ایسا جمعہ کے خطبوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہمیت بتائی ہے میرے بھائیوں، افسوس کہ ہمارا معاشرہ دین کو سمجھتا نہیں ہے، سمجھتا رہتا تو شاید اس سے یہ غلطی نہیں ہوتی۔ کہا جب خطیب منبر پہ چڑھ جاتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں،
ہمارے آج کے جمعہ کے خطبات میں، جمعہ کی مسجدوں میں، جمعہ کے دن آپ دیکھیے خطیب ممبر پہ آ جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1/3 ایک ثلث لوگ مسجد میں آئے رہتے ہیں، 2 ثلث لوگ مسجد کے 2/3 لوگ مسجد خطیب کے ممبر پہ چڑھنے کے بعد آتے ہیں۔ ان کا شمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس رجسٹر میں نہیں ہوتا کہ فرشتے بن کر چڑھیں۔ جہاں مسجدیں، ہمارے یہاں مسجدیں اللہ کا شکر ہے بہت بہت زیادہ بن رہی ہیں۔ مالیگاؤں کا شہر اسے مناروں کا شہر کہا جاتا ہے، تقریباً 500 مسجدیں، شہر آباد ہے، مسجدیں آباد ہیں، اور مسجدوں میں کے بنانے میں تفاخر، ایک سے ایک بڑھ کر بنانے کا گویا کہ مقابلہ آرائی رہتی ہے۔ لیکن یہ مسجدیں دیکھیے، اسلام کا عبادت کا سسٹم ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے، جو خصائص آپ کو دیے گئے، اس میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے زمین کو پاک کر دیا گیا ہے عبادت کے لیے۔ آپ چاہیں، ضرورت نہیں ہے کہ آپ ماربل لگائیں، ضرورت نہیں ہے کہ آپ قالین بچھائیں، ضرورت نہیں ہے کہ آپ کچے فرش پہ بھی نماز پڑھیں، لیکن اگر وہ خشوع اور خضوع ہے تو اللہ وہ نماز کو قبول کریں گے۔ اور ماربل لگا کے ایئر کنڈیشن مسجد میں پڑھیں اور خشوع اور وہ نماز آپ کی زندگی پہ اثر نہیں ڈال رہی ہے تو یہ نماز اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی اللہ تو قبول کر لے کہ ہمیں پڑھنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے مولا، ہمیں پڑھنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے میرے مولا، ہمیں پڑھنے کا ڈھنگ سکھا دے میرے آقا، میرے اعلیٰ، میرے مولا، ہمیں پڑھنے کا ڈھنگ سکھا دے۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں آقا کہ یہ جو مسجد بنا رہے ہیں میرے اللہ، جو مسجد بن رہی ہے ہمیں مسجد بنانے سے بیشتر اپنی عبادت کرنے کا ڈھنگ سکھا دے میرے اللہ۔ ہماری پیشانیوں کو پکڑ کر تو ہمیں خیر کی طرف کھینچ لے میرے اللہ۔ ہمیں تجھ سے دعا مانگنے کا بھی ڈر نہیں ہے میرے اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھ سے صحیح طریقے سے دعا مانگ سکیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھ سے صحیح طریقے سے اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق مانگ سکیں۔ یہ توفیق بھی اللہ کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام ہے میرے بھائیوں۔ آئیے آج ہم مسجد کی اس تعمیر اور اس سنگ بنیاد کے موقع پر ہم یہ عہد کریں میرے بھائیوں، یہ عہد کریں۔ یہ بہت مبارک موقع ہے، ایک تو آج جمعہ کا دن ہے، ہم جمعہ کی ان مبارک ساعتوں میں بیٹھے ہیں۔ آئیے عہد کر لیتے ہیں کہ اللہ، جو کتاب ہدایت تو نے ہمیں دی ہے اپنے دین کو سمجھنے کے لیے، اے اللہ اس کتاب کو ہمارے دل کی بہار بنا دے۔ جب تک یہ کتاب ہمارے سینوں میں نہیں اترے گی، جب تک اس کتاب کے معانی و مفہوم کو ہم نہیں سمجھیں گے میرے بھائیوں، ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ دین کو اگر سمجھنا ہے، دین سے اگر وابستہ ہونا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کے بغیر آپ اللہ کے حوالے نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پرسوز دعا سنیے، وہ پرسوز دعا سنیے۔ اس کے پہلے بھی جمعہ میں وہ دعا آپ کو سنا کر گیا ہوں، آج پھر دوہرا رہا ہوں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پرسوز انداز میں، بہت ہی پرسوز آواز میں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے میرے بھائیوں۔ یہ دعا ہمیں ہر نماز میں شامل کرنا چاہیے، اور صرف ہم اہدنا الصراط المستقیم کی طرح دعا نہ مانگیں میرے بھائیوں۔ جب اہدنا الصراط المستقیم کہیں، جب ہم اللہ سے نیک اور سیدھے راستے کی ریکویسٹ کریں، کہ جب اللہ سے ہم دعا مانگیں کہ اللہ تو ہمیں نیک اور سیدھے راستے پر چلا، تو یہ دراصل عبادتیں جو ہیں نا، نماز کا قیام مسجد کے باہر ہوتا ہے۔ نماز یہاں آپ نے ادا کی، اور اس کو قائم کرنا، اس کو
آپ نے نماز میں جو کچھ بھی اللہ سے عہد کیا ہے، جو کچھ بھی مانگا ہے، اسے برتنا تو پڑے گا، اسے برتنا تو پڑے گا میرے بھائیوں۔ یہاں آ کر آپ اللہ سے وعدہ کریں اور باہر نکل کر وہ سارے وعدے آپ بھول جائیں۔ آپ کس کے ساتھ، کس کو، ذرا سوچیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو میرے بھائیوں؟ کیا وقت نہیں آیا ہے؟ کیا یہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، ہم دین کو سمجھ لیں، اور جس طریقے سے دین کو سمجھنا ہے اس طریقے سے دین کو سمجھیں، دین کو ہم اپنے گھروں میں لے کر آئیں، دین کو اپنے بچوں میں لے کے آئیں۔ اور میں بات آئی تو میں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے بہت ہی محترم دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا مستقبل اگر آپ چاہتے ہیں میرے بھائیوں، تو گھروں میں دین کو لے کر آئیے، گھروں میں دین کو لے کر آئیے۔ اگر دین کا ماحول گھر میں نہیں آیا میرے بھائیوں، اگر ہماری عورتیں اذان کی آواز سن کر مردوں سے اپنے گھر کو خالی کرنے کی عادت ان کو نہیں پڑی، اگر دین پر چلنے کا ماحول نہیں بنایا گیا، تو میرے بھائیوں وہ دن دور نہیں ہے، اور وہ آندھی چل چکی ہے، وہ آندھی چل چکی ہے۔ معلوم نہیں ہمارے گھروں سے ہزاروں ہزار کی تعداد میں بچیاں نکل کر غیروں کے ساتھ چلی گئی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کبھی سنا ہے، کبھی کسی نے سنا ہے کہ کوئی شخص سونا پھینک کر گوبر ہاتھ میں لے لے؟ ہو رہا ہے اس لیے کہ گھروں میں ہم نے اس سونے کو بتایا ہی نہیں کہ سونا کیا ہے، اس دین کو ہم نے تعارف ہی نہیں کروایا، اس دین کو ہم نے گھروں میں بتایا ہی نہیں، گھروں میں پرکھا ہی نہیں ہے، گھروں میں اس کو برتا ہی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس دین کو ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کو ہم گھروں میں لے کر جائیں۔ یہ مسجدیں اسی لیے بنتی ہیں، مسجدیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ یہاں صرف نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، یہاں سے ایک صالح معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ سنو بلڈانا کے نوجوانوں، سنو مسجد بنانے والوں، مسجد بنانا صرف نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں ہوتا ہے، مسجدیں معاشرے کو سدھارنے کا کام کرتی ہے۔ مسجدوں سے گھر سدھارے جاتے ہیں، مسجدوں سے افراد سدھارے جاتے ہیں، مسجدوں سے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اگر ہم نے مسجدیں اپنی بنا لی اور یہ معاشرے کے اندر سدھار نہیں آیا، گھروں کے اندر سدھار نہیں آیا، افراد کے اندر کوئی تبدیلی اور بدلاؤ نہیں آیا، تو میرے بھائیوں ان ایسی مسجدوں کے بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ مسجد اگر بنا رہے ہیں تو یہ عہد کریں، آج بیٹھ کر یہ عہد کریں، جمعہ کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ رب العزت سے عہد و پیمان کر کے اٹھیں کہ یہ مسجد انشاءاللہ مرکز ہدایت بنے گی، یہ مسجد انشاءاللہ بننے والی یہ مسجد انشاءاللہ صرف بلڈانا نہیں بلکہ اطراف کے سارے علاقوں کے لیے ایک روشن مینار بنے گی، یہاں سے ہدایت کا نور پھیلے گا اور وہ نور گھروں میں جائے گا میرے بھائیوں، گھر گھر کے اندر جائے گا، ایک ایک دل کو مس کرے گا، ایک ایک دل میں داخل ہوگا، اور پھر ہم سمجھیں گے کہ ہماری کوششیں اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کی اس مبارک ساعت میں، جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں، ہمیں جس مسجد کی تعمیر کی اللہ نے توفیق دی میرے بھائیوں، اس کے مطابق ہمیں دین کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس دین کو اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کا فرمان ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، ہمارے دل کو اللہ تو اپنے ایمان کے نور سے منور کر دے تاکہ یہ بننے والی مسجد کو ہم آباد کر سکیں، تیری ہدایت کے مطابق آباد کر سکیں، اور اس طریقے سے آباد کریں کہ اس میں ادا کی جانے والی ہر نماز اور ہر عبادت کا اثر ہماری زندگیوں پر ظاہر ہوگا۔ اے اللہ تو قبول کرنے والا ہے، تو مجیب ہے، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہمیں اس مسجد کے بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔